بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کلاس ہماری کافی مختصر رہی تھی اور اس میں ہم آیت کریمہ کی کمپوزیشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے، جہاں مس سیرین نے بہت اچھا نبھا کر اسے پیش کیا ہے ماشاءاللہ، زبردست، بہت اچھی ویریشن ہے یہاں پر۔ یہ دوسری آیت میں بھی آپ نے دو کششیں لے کر آئی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا نیچے کریں تاکہ یہ بھی سطر پر آ جائے، اور اچھے حمزہ آ جائے گا۔ انتا میں الہ کے نیچے حمزہ آئے گا، اللہ کے نیچے حمزہ آئے گا، اللہ کے اوپر شد بھی آئے گی، انی کے نیچے حمزہ اور اوپر نون کے اوپر شد۔ بہت اچھے ماشاء اللہ۔ آج ہم دستخط کے حوالے سے بات کریں گے، اور خط دیوانی میں اگر ہم فن پارہ تخلیق کرتے ہیں تو اس پر کس طرح سے ہم دستخط کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ دستخط کو عربی میں توقیع کہا جاتا ہے۔ توقیع کا مطلب دستخط، سگنیچر۔ اب ہر خطاط اپنے کام کے ساتھ دستخط کرتا ہے، خاص طور پر جب اسے اجازہ مل جائے، اجازہ یعنی سرٹیفکیٹ مل جائے۔ خطاطی میں یہ ترک اساتذہ سے ایک روایت چلتی آ رہی ہے کہ جب ایک شاگرد اپنے استاذ کے پاس اپنا سلیبس کمپلیٹ کر لیتا ہے تو استاد اس کو چند چیزیں لکھنے کو دیتے ہیں، تو وہ چند چیزیں لکھنے کے بعد، جیسے کوئی قصیدہ لکھنے کو دے دیا جس خط میں بھی وہ سیکھ رہا ہے، تو اس کو پھر کچھ ایسے تعریفی کلمات سے نوازا جاتا ہے جس میں اسے یہ اجازت بھی دی جاتی ہے کہ اب میں اپنے اس شاگرد کو اپنے کسی کام پر، اس کے کسی کام پر دستخط کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں تو ویسے بھی ہم دستخط کر لیتے ہیں، لیکن اصل میں جو سلسلہ چلتا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ اساتذہ جب اجازت دیتے ہیں تو کوئی طالب علم، شاگرد، وہ اپنے فن کے نیچے، فن پارے کے نیچے وہ دستخط کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ تو عام طور پر یہ توقیع جو ہوتا ہے وہ خط اجازہ میں ہوتا ہے، خط اجازہ۔ اب خط اجازہ کیا ہے؟ خط اجازہ خط ثلث اور نسخ کو ملا کر ایک خط بنایا گیا ہے۔ خط نسخ اور خط ثلث کو ملا کر جو خط بنا ہے وہ خط اجازہ ہے۔ اور چونکہ عام طور پر اجازہ جو دیا جاتا تھا وہ ایسے کام پہ دیا جاتا تھا جیسے کوئی قطعہ، کوئی ٹکڑا ایسا لکھا جس میں اوپر کی عبارت وہ ثلث کی ہے اور نیچے بھی ایسے ثلث کی کوئی عبارت ہے۔ درمیان میں خط نسخ کی عبارت ہے۔ تو نسخ و ثلث کے امتزاج سے جو خط بنا اس کو خط اجازہ کہتے ہیں۔ تو اجازہ بھی اسی خط میں اساتذہ دیتے تھے، خط اجازہ میں وہ تعلیفی کلمات لکھتے تھے۔ ہم چونکہ خط دیوانی میں چل رہے ہیں تو خط دیوانی ہمارا موضوع ہے۔ خط اجازہ کے حوالے سے جو تفصیلی میں نے دستخط کی جو کلاس لی ہے وہ خط ثلث کے میرے کورس میں موجود ہے، تو آپ اگر دیکھنا چاہیں تو اس میں مزید تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ ہم چونکہ خط دیوانی پہ بات کر رہے ہیں تو ہم
خط دیوانی کے حوالے سے جو جس طرح سے دستخط تیار ہوتا ہے اس پر آج بحث کریں گے. خط دیوانی میں آپ کو پتہ ہے کیونکہ دیوانی خفی ہم سیکھا ہے ہم نے، تو دیوانی خفی عام طور پر سیدھا سیدھا لکھا جاتا ہے. تو جو خطوط چھوٹے خطوط خفی خطوط کہلاتے ہیں، تو خفی خطوط میں چونکہ عبارت سیدھی ہوتی ہے تو اس طور پر ہم جو دستخط کرتے ہیں وہ بھی کسی خاص پیٹرن میں نہیں بلکہ سطر کی شکل میں ہی کرتے ہیں، یعنی اسے بھی پوری ایک لائن کی صورت میں زیادہ الفاظ کے ساتھ تحریر کیا جاتا ہے، چاہے وہ خط رقع ہو، چاہے وہ خط نسخ ہو، چاہے وہ خط دیوانی ہو، خاص طور پر ان تین خطوط میں. تو اور اسی طرح خط ثلث خفی میں. باقی جلی جو خطوط ہیں ان میں جس طرح سے کہ ایک خاص طریقے پر وہ بنایا جاتا ہے، اس طرح اگر میں یہاں اپنے دیکھا ہوگا جو میرے جو سلوگن میرا جو لوگو ہے یا جو آپ توقی دیکھ لیں پروفائل پکچر دیکھ لیں تو اس میں بھی میرا جو یہ ابھی میں نے کہیں پر خط اجازہ کہیں پر خط رقع تو اس کو ذرا ملا کر یہ بنایا ہے. اس میں پھر کتبہ معروف یعنی اسے لکھا معروف نے، تو یہ الفاظ ہوتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے. پھر نیچے اسلامی سن لکھا جاتا ہے کہ کس سن میں یہ کام ہوا ہے، تو اس حوالے سے. اور اس میں تو عام طور پر یہ دیکھیں یہ ایس والی شیپ بنتی ہے، یا پھر اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں پہلے اس طرح سے کیا کرتا تھا. تو اس میں یہ ایسے بھی یوں بھی یہ ایس بنتا ہے، ایسے بھی ایس بنتا ہے. البتہ ہم جو دیوانی میں ہم جو طریقہ استعمال کرتے ہیں اس میں پھر ہم چند الفاظ لکھتے ہیں. پہلے تو لفظوں کا پتہ ہونا چاہیے، جیسے کتبہ اسے لکھا معروف نے، تو ہم بہت سارے ایسے حروف ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو کہ لکھنے پر دلالت کرتے ہیں. جیسے میں کہوں کہ کتبہ، جیسے کہ رقمہ اسے رقم کیا یعنی اسے لکھا، اور رسمہ اسے رسم کیا، اسے بنایا، اسے لکھا. حررہ اسے تحریر کیا. اسی طرح سودہ اسے کالا لکھا، کالا کر کے لکھا، عام طور پر مشق وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی کے کام کو ہم نقل کرتے ہیں تو نقلہ اسے نقل کیا. جب مشق کرتے ہیں تو لکھتے ہیں مشقہ اسے مشق کیا. کوئی اچھا کام لکھ لیتے ہیں تو اس میں نمقہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ سارے وہ الفاظ ہیں جو کہ دستخط کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں. اب یہ جو میں نے الفاظ لکھے یہ میل کے صیغے کے ساتھ ہیں، یعنی کوئی میل لکھتا ہے تو وہ کتبہ لکھتا ہے، رقمہ، رسمہ، حررہ، سودہ، نقلہ، مشقہ، نمقہ. اگر فی میل لکھیں گی تو پھر کتبہ کی جگہ کتبہ کے ہو سے پہلے ایک تا کا اضافہ کر دیں گی، جیسے کتبت ہو. اب یہاں کیا آ گیا کتبت ہو. مثال کے بعد کتبہ معروف، کتبت ہو. فاطمہ، فاطمہ نے لکھا.
اسی طرح رقمہ کو کیا کریں گے، کیا لکھیں گے؟ ورقمته، رسمته، حررته، سودته، نقلته، مشقته، نمقته۔ تو یہ وہ طریقے ہیں جن سے ایک فیمیل اس اپنے فن پاروں میں استعمال کر سکتی ہے۔ اب جیسے کہ اگر آپ کے پاس پورا ایک فن پارہ لکھنا ہے اور چھوٹا سا آپ نے لکھنے کا ارادہ کیا ہے تو کتبہ معروف یا کتبت فاطمہ، اور اگر آپ نے اسی فن پارے کے برابر لکھنا ہے کوئی لمبی لائن تو آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، اپنے استاد کا نام لکھ سکتے ہیں، اپنے والدین کے لیے دعا لکھ سکتے ہیں، اپنے لیے کوئی دعا لکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے مختلف جملے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے میں لکھوں غفر له، اللہ اس کی مغفرت کرے، اپنے لیے یہ دعا کرتی کتبہ معروف غفر له، کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ اب یہ مغفرت یہ صرف مردوں کے لیے نہیں طلب کی جاتی، زندہ کے لیے بھی یہ دعا کی جاتی ہے، اپنے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ اب آپ کو تھوڑا سا بڑا کر کے لکھنا ہے، جیسے کہ آپ اگر دعا نہ لکھیں، آپ اپنا تعارف لکھیں، کتبہ معروف، کون معروف بھائی؟ معروف کو تو کوئی نہیں جانتا، تو اس میں آپ اضافہ کریں گے بھائی یہ کون معروف؟ استاد محفوظ صاحب کے جو شاگرد، محفوظ صاحب کو تو سب جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے، تو کتبہ محفوظ تلمیذ، کتبہ معروف تلمیذ و محفوظ، بھائی محفوظ صاحب کے جو شاگرد ہیں نا وہ، تو یہ میں نے اپنے استاد کا نام بھی اس میں ذکر کر دیا۔ تلمیذ یہ مذکر کے لیے ہے، میل کے لیے، اور خاتون جب لکھیں گے نا تو تلمیزہ کیا لکھیں گی؟ تلمیزہ، تا کا اضافہ کر دیں، تلمیزۃ محفوظ او المعروف۔ اچھا اس کو تھوڑا اور بڑا کرنا ہے تو بھائی آگے دعا لکھ دی غفرہ، اب لہو نہیں لکھیں گے کہ اللہ اس کی مغفرت کرے، اس کی نہیں، اب دو بندے آ گئے نا، معروف بھی اور محفوظ بھی، غفر لہما، اس کے لیے آپ کو عربی گرامر بھی آنی چاہیے کہ بھائی کہاں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے، کون سا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ اچھا بھائی اور بڑی جگہ ہے، جیسے جتنی بڑی جگہ ہے چھوٹا چھوٹا کر کے آپ اس کے برابر لکھنا ہے، تو آپ پھر اور بھی ایڈیشن کر سکتے ہیں، جیسے کہ کتبہ معروف، تلميذ محفوظ، غفر لهما، ولوالديهما، اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے اور ان کے والدین کی مغفرت بھی۔
وَلِمَنْ قَرَأَهُ، جو اسے پڑھے اس کی بھی مغفرت فرمائے. بھائی یہ جو میں نے لکھا ہے اس کو اور بڑا لکھنا ہے تو بھائی وَلِمَنْ نَظَرَ إِلَيْهِ، جو اس کو دیکھ رہا ہے اس کی مغفرت فرمائے. تو ایسا بھی ہوتا ہے. ہاں اب ایسا آ گیا ہے کہ اب فن پاروں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ چاہے آپ کو بڑا فن پارا ہو، اس طرح لائنوں کی صورت میں لکھا ہو، اس میں آپ چھوٹے سے دستخط کرنا چاہیں تو اس طرح کا کوئی دستخط بنا سکتے ہیں، کتبہ کے ساتھ، کتبت کے ساتھ. مثال کے طور پر ہم آپ جو شرکا ہیں ہم چار ہی ہیں جو ایکٹیو ہیں، تو انہی چاروں کے دستخط ہم کریں گے آج. مثال کے طور پر چھوٹو عمیر سے شروع کرتے ہیں. یہ خط اجازہ میں پین بنا کے یہ کیا میں نے. یہ یا اور را ہو گیا، یہ میم ہو گیا، عمیر ہو گیا. یہ کتبہ ہو کے نقطے نہیں ڈالتے، اس کو اور بہتر کرنا ہے. یہ کر دیا اس میں زیادہ، یہ والا را واضح ہو گیا. ایسے بھائی عمیر کاف کی یہ اسی طرح مس اریبہ ہیں. کتبہ کا مطلب ہے اسے لکھا عمیر نے. یہ میں شروع میں بتا چکا ہوں کافی تفصیل کے ساتھ ان الفاظ کے بارے میں، تو یہ آپ ریکارڈنگ میں دیکھ لیجئے گا. اریبہ کی دستخط ویسے بھی یوں بھی آ سکتا. اچھا یہ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کتبہ لازمی نہیں ہے، جیسے کہ استاد حامد تھے تو حامد کی دستخط کرتے تھے. استاد داؤد صرف داؤد لکھتے ہیں. تو یہ اس طرح اریبہ بھی ہو سکتا ہے، سمپل عمیر بھی ہو سکتا ہے صرف. اور اس کو ہم کتبت ہو کے ساتھ لکھتے ہیں. یہ ایس پر کیسا لگ رہا ہے مسریبہ؟
اس میں باغ کو کھینچ دیا. اسی طرح میں شیرین کا ہے. کیسا ہے؟ کہتا ہے بد خوشی نہیں. استاد شیرین عبدالحلیم ہے ان کا، وہ شیرین لکھا ہوتا ہے، شیرین ہے وہ، یا نہیں ہے پہلا. سمپل بھی ہو سکتا ہے، نیچے والی لائن کا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن یہاں اچھی لگے گی. اس طرح انوشا ہے ہمارے ساتھ. سمپل.
تو یہ انوشا کے ہیں، عبد الرحمان ہوتے ہیں ہمارے ساتھ. یہ عبد الرحمان کے بڑے اچھے سائن بنے، تبہو کے ساتھ یہ اور بڑے ہو جائیں گے. جتنی محنت کی جائے گی، خیر یہ تو آپ کو تجربے سے ہوگا، مشق سے ہوگا، مطالعے سے ہوگا، اساتذہ کے کام دیکھیں گے، اس سے آپ کو علم ہوگا. دیوانی میں جو ہم لکھیں گے، آمین بھی لکھتے ہیں اس کے آخر میں کبھی کبھی، جگہ کی مناسبت سے.
ایسے جیسے اس کے برابر لانا ہے تو میں ایک اور لفظ کا اضافہ کر دوں گا. جیسے سن آتا کہ کس سن میں لکھا, سن 1445 ہجری. اس کو الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں, یعنی سنت 45 و400 و1000. تو یہ عربی میں اس کو پورے جملے کی صورت میں بھی یہ آ سکتا ہے, پھر اور بڑی لمبی لائن ہو جائے گی. اس خط کے حوالے سے آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ لوگوں کو جو میں نے مشق بھیجی, آپ لوگوں کے دستخط کی ضرورت تو اس کی مشق کر کے لائیے گا پھر. اور کوئی فن پارا مکمل کر کے اس کے نیچے اس طرح جملوں کی صورت میں بھی, اور وہ جو ایک خاص مخصوص انداز ہے اس میں بھی یہ کمپوز کر کے لائیں, تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ نے دستخط کی مشق بھی آپ نے کی ہے. اور پھر اگلی کلاس ہماری آخری کلاس ہے, تو اب آپ کو کہ ہم ہر پیپر پر کوئی آیت لکھ کے پھر اس کی ٹچنگ اور فنیشنگ بھی آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ اس میں. چلے دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.